السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے عبادت گزار شخص کے بارے میں جانیں گے جو اپنے زمانے کا بہت بڑا عبادت گزار اور عالم شخص ہوا کرتا تھا۔ اس کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ جو بھی دعا کرتا وہ پوری ہو جاتی، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس کے خود کی بیوی کتیا بن گئی۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعام بن باورا نام کا ایک شخص ہوا کرتا تھا۔ اس سے علم سیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اس کی کلاس میں قلم کی سیاہی کی تعداد 12,000 سے زیادہ تھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دور کا کتنا بڑا عالم رہا ہوگا۔ جب قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات پائی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ گہرے پانیوں میں دفن ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے ساتھ مل کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لشکروں سمیت قوم جباری سے جہاد کرنے کے لیے نکلے، تو بلعام بن باورا کی قوم یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ سب مل کر بلعام کے پاس حاضر ہوئے، اس سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر انتہائی طاقتور ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ ور ہو جائے اور ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں اور پھر کبھی واپس نہ آئیں، کیونکہ آپ کی کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ ان کے لیے ضرور بد دعا کر دیجئے۔ بلعام بن باورا، جو کہ اپنے علم کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ سے اچھی طرح واقف تھا، اس نے اپنی قوم سے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ بد دعا نہیں کرے گا۔ بلعام کی قوم اس کی بہت منتیں سماجت کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ آخر کار اس کی قوم نے ایک دوسرا طریقہ سوچا۔ بلعام کی انتہائی خوبصورت اور کم عمر جوان بیوی تھی، جسے بلعام بہت محبت کرتا تھا اور اس کی کسی بات کا انکار نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس کی قوم بہت سارا مال لے کر کے بلعام کی بیوی کے پاس گئے اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروانے پر رضامند کر لیا۔ لہٰذا بلعام کی بیوی نے بھی بلعام سے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنے کا کہا۔ شروعات میں تو بلعام نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن اس کی بیوی نے ہار نہیں مانی اور اسے اپنی اداؤں اور حسن کے جال میں ایسا مغلوب کیا کہ اس کا انکار دن پر دن نرم ہوتا چلا گیا۔ آخر کار ایک دن بلعام کی بیوی نے اس سے الگ ہو جانے کی دھمکی دی۔ بلعام اپنی خوبصورت بیوی سے جدائی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس وجہ سے بلعام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دینے پر راضی ہو گیا۔ بلعام اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بلعام کی گدھی بار بار رک جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی، لیکن یہ اسے مار مار کر آگے ڈھکیلتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس ہے بلعام، تو کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں، یہ میرے راستے روکتے ہیں اور میرا منہ پیچھے کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا ہو، تو اللہ کے نبی اور مومن کی جماعت پر بد دعا کرے گا۔ گدھی کے منہ سے یہ تقریر سن کر بھی بلعام واپس نہ ہوا، یہاں تک کہ حضبہ نامی پہاڑ پر چڑھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لشکروں کو دیکھ کر کے ان کے خلاف بد دعا کرنے لگا، لیکن ہونا تو وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ چنانچہ وہ جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا، اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ اس کے باوجود بلعام کوشش کرتا رہا اور اچانک اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا اور بلعام کی زبان لٹک کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اس وقت بلعام نے اپنی قوم سے رو رو کر کے کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں خدا کے قہر میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔
تاثیر ابن کثیر کے مطابق اس عذاب کے بعد بھی بلعام نے اپنی قوم کو ایک ترکیب بتائی کہ ہزاروں جوان لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر کے قوم بنی اسرائیل میں بھیجو تاکہ وہ ان کے مردوں کو اپنے ساتھ جنا پر مائل کر سکیں اور ان سے گھنونا کام کروا سکیں۔ ان کی کسی بھی ایک مرد سے بھی جنا کر لیا تو انہیں ہار ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کی قوم نے بلعام کے حکم کے مطابق بہت سی خوبصورت جوان لڑکیاں بنی اسرائیل کی طرف بھیج دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس فتنے سے آگاہ کیا، ان کو اس حرام کاری سے باز رہنے کے لیے بھی کہا، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کا ایک رئیس شخص ان میں سے کسی ایک لڑکی سے جنا کر بیٹھا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جس کے سبب ہزاروں افراد دیکھتے ہی دیکھتے موت کے گھاٹ اتر گئے اور یہ تمام لشکر بکھر کر رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد بلعام کی 300 سال عبادت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اسے 3 حاجتوں کی مانگنے کی دعا دے دی۔ ایک بار پھر بلعام کی بیوی نے اسے مجبور کیا کہ وہ پہلی دعا اس کی خوبصورتی کے اضافے کے لیے کرے۔ اس جیسی خوبصورت عورت پوری بنی اسرائیل میں نہ ہو۔ بلعام نے اپنی بیوی کی خواہش پوری کی۔ دعا پوری ہو جانے کے بعد بلعام کی بیوی اسے بالکل خاطب میں نہ لاتی اور دوسرے جوان مردوں کے ساتھ سیاہ کاریوں میں مشغول رہتی۔ ایک مرتبہ بلعام نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ گناہ میں ملوث دیکھا تو اس نے اپنی بیوی کو بددعا دی کہ تو کتیا بن جا، لہٰذا اس کی بیوی کی شکل کتے کے مانند ہو گئی۔ اب سب لوگ بلعام کی اولاد کو کتیا کی اولاد کہہ کر پکارتے، لہٰذا بلعام کی اولاد نے اپنے باپ سے کہا کہ اس کی ماں کو اصل حالت میں لا دے۔ چنانچہ اس نے دعا کی اور اس کی حالت ٹھیک ہو گئی، اور اس طرح اس کی تینوں دعائیں یوں ہی برباد چلی گئی اور بلعام افسوس سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ بلعام کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ انہیں اس شخص کا حال سنا دیں جسے ہم نے اپنی آیتیں سنا دی، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا کہ تو گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیت کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا۔ اس کا تو ایسا حال ہے جیسے کتا اس پر سختی کرے تو بھی ہانپے اور اگر چھوڑ دے تو بھی ہانپے۔ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ صرف علم کے زور پر یا عمل کے زور پر بہتری حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ عاجزی اور خدا کی رحمت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے، ایمان پر خاتمہ نصیب عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔